شامی کیونکہ دیکھیں آپ ایک مکتبہ فکر کے روح رواں ہیں، اس کو فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں. آج کل نا ہمارے معاشرے میں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ہماری اخلاقی پستگی کا، یہ ایک انحطاط کا یہ نشانی ہے کہ ہم تدوین قرآن کے حوالے سے بڑے سوالات کرنا شروع ہو گئے. آپ کے خیال میں یہ سوال کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یاسر بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں تدوین قرآن کا جو سوال ہے نا یہ بڑا اہم ہے. سوری میں صرف ایک بات پوری کر لوں. اور جو اس کے اگینسٹ دلائل پیش کرتے ہیں نا، تو وہ صرف بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت اما عائشہ نے کہا تھا کہ جی وہ قرآن بکری کھا گئی. اب اس کے راوی کے بارے میں بھی چرا نہیں کرتے. صحیح حدیث وہ ویسے تو صحیح بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک بات آج تھوڑا سا کنسیپٹ یہ بھی کلیئر کریں. جو صحابہ کے اقوال ہوتے ہیں نا وہ اصل میں آثار ہوتے ہیں، حدیث نہیں ہوتی. حدیث صرف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو. جو واقعہ امی عائشہ بیان کر رہی ہیں کہ کسی کاغذ کے اوپر آیتیں لکھی ہوئی تھی وہ کھا گیا، تو اس میں کیا آپ کو اعتراض نظر آتا ہے؟ مجھے تو اس کے اوپر کوئی اعتراض والی بات نظر نہیں آتی. اس میں کیا اعتراض ہے؟ یہ آج کے دور میں بھی پاسبل ہے کہ کسی کاغذ کے اوپر کوئی چیز لکھی ہو اور وہ کوئی جان کھا جائے. اس میں کوئی آپ کو ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. تدوین قرآن کا جو ایک ٹاپک ہے نا، یہ بھی بات یاد رکھیں. قرآن پاک جو ہے وہ بھی کتاب کی صورت میں نازل نہیں ہوا، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے اس ذکر کی حفاظت کی قسم کھائی ہوئی ہے. اس کو پڑھنا اور اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے. صرف پڑھنے کا کہ انا علینا جمعہ و قرآن ثم انا علینا، حتیٰ کہ رسول اللہ کو کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. بالکل، آپ تیز تیز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ جمع بھی ہم نے کرنا ہے، اور پھر یہ صرف جمع نہیں کرنا، یاد بھی کرنا. اور ثم انا علینا بیانا، اس کے بیان کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. وہ بیان کیا ہے؟ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. یہ قرآن آپ پہ نازل ہوا تاکہ آپ اس کو بیان کریں کھول کھول کر. اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں آپ کھول کھول کے بیان کریں. آپ کا یہ قرآن بھی میں محفوظ کروں گا اور آپ کے بیان کو بھی میں محفوظ کروں گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ مجھ سے اور آپ سے قرآن پاک میں 700 مرتبہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہتا ہے کہ رسول اللہ کی پیروی، رسول اللہ کے پیچھے چلنا ہے. اور آخر یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب آپ ایمانداری سے بتائیں وہ نمونہ سیف نہیں ہے اگر، تو اللہ ہم سے کس کی پیروی کا مطالبہ آپ دیکھیں نا کہ وہ کس کی پیروی کا مطالبہ کرے؟ اگر رسول اللہ کی صبح دوپہر شام رات دن کے ایام اور روزمرہ کی زندگی کا ایک ایک پل محفوظ نہیں ہے تو میں نے کس کی پیروی کرنی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ آپ پیروی کریں. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے بھی بہت زیادہ یہی سوال کی کہ اگر آپ یہ تدوین قرآن کے حوالے سے اس کی حفاظت کے وجہ سوال کرتے ہیں تو پوری اسلامک جورسپروڈنس کے اوپر ایک پورا سوال آ جاتا ہے. تو یہ کیسے؟ بالکل ایسا سوال نہیں ہے. مجھے تو اسلام کا موضوع یہی ہے نا کہ اس کی کتاب محفوظ ہے. اچھا پھر ایک بات حیران رہ جائیں گے آپ. یہ کچھ چیزیں تو بالکل ایسی ہیں جو معاشرہ بالکل ہی علمی طور پہ بالکل ہی نہیں جانتا. حضرت عثمان نے کوشش کی ایک قرات پہ اکٹھی کرنے کی. اچھا پھر باقی قراتوں کو حذف کرنے کی بھی کوشش کی تاکہ امت صرف ایک قرات حفظ پہ جمع لہجہ نہ بگڑے. وہ بھی اچھا اگلی بات بتائیں، کیا وہ 7 کی 7 قراتیں ختم ہوگی؟ نہیں. مطلب تو آپ بتائیں نا، اگر قرآن کا سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے جس سے لوگ بالکل واقف نہیں ہے کہ قرآن پاک 7 دفعہ 7 لہجوں سے مراد 7 احرف میں نازل ہوا. وہ 7 کے 7 احرف، اگرچہ یہ کوشش کی گئی اول تدوین قرآن میں کہ باقیوں کو ختم کر دیا جائے اور ایک کے اوپر وہ پھر بھی نہ ختم ہو سکتا. وہ پھر بھی ختم نہ ہو سکتا. اچھا شام بھی میں ذرا چاہوں گا کیونکہ یہ جو بات ہے نا یہ آدھی بیان ہوئی ہے یہ حضرت عثمان والی، آپ اس کو کمپلیٹ بیان کر لیں تاکہ سامعین سن لیں کہ جو آپ نے بات کی اس کا متن کیا ہے، کہ وہ جو حذف کیا تھا یا وہ کیا تھا، وہ تاکہ ان کو کلیئر ہو جائے. جب قرآن پاک اجمیوں میں گیا قرآن کے اوپر نقطے تو نہیں تھے. بالکل. اچھا اب فے ہے اور قاف ہے، اس میں فرق کیسے ہوگا بتائیں؟ کاف بھی ویسے لکھا جا رہا، فے بھی ویسے لکھا. اجمی کو کیسے پتہ لگے؟ عربی تو ماہر تھے، عربیوں کو تو سیاق و سباق سے پتہ لگتا تھا. سمجھے؟ کئی حروف آپس میں سواد ہے زواد ہے، دونوں کو ایک طرح نہیں لکھا جاتا. فرق کیسے کرنا بتائیں؟ بالکل ٹھیک. زبر زیر سے ہوگا اس کی؟ نہیں، زبر زیر سے کیا، نقطے سے ہوگا. نقطہ ڈالیں گے تو پتہ لگے گا نا یہ زواد ہے. بھائی زواد آج کے بعد اس صورت کے اوپر یہ نقطہ ہوگا تو اس کی آواز زواد کی ہے. اگر جو بغیر نقطہ ہوگا وہ جو ہے وہ سواد ہوگا. توئیں تو ہے، مثال دے رہا ہوں، توئیں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، دونوں کی شکل ایک سی نہیں. کیسے فرق کرنا؟ را زا کا فرق کیسے کرنا؟
یہ کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں ہے علی بھائی، یہ عام فہم ترین بات ہے. تو حضرت عثمان نے یہ کوشش کی کہ عجمیوں میں قرآن جا رہا ہے، 7 کی 7 قراتیں موجود تھی اور 7 حروف کے اندر. اچھا یہ بھی بات لوگوں کو بالکل نہیں پتا، قرآن پاک کی جو کتابت ہے نا 7 قراتوں کی کتابت، یعنی لکھائی بھی منزل من اللہ ہے، توقیفی ہے. یعنی رسول اللہ نے سکھائی ہے صحابہ کو کہ یہ لفظ ہے. قرآن پاک میں بعض حروف جس طرح لکھے جاتے ہیں وہ عام خطاطی میں ویسے نہیں لکھے جاتے، یہ بھی یاد رکھنا. یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن جیسے لکھا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین میں عالمین جیسے لکھا جاتا ہے. آپ عام اردو میں یا عام کتابت میں ویسے نہیں لکھتے. قرآن کی یعنی 7 کتابت کے طریقے ہیں اور 7 لہجے ہیں، 7 حروف میں قرآن پاک نازل ہوا. تو حضرت عثمان نے یہ کوشش کی کہ امت کو ایک قرات کے اوپر مجتمع کر لیا جائے اور ایک ہی قرات کے اوپر پوری امت جمع ہو جائے. تو باقی جو 7 مصحف تیار شدہ تھے ان کو حضرت عثمان نے حذف کرنے کا حکم دیا. لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ قاری زندہ تھے، حافظ زندہ تھے. حضرت عثمان چلے گئے تو وہ پھر لکھ لیے گئے. اب بات سمجھے. اب غامدی صاحب، اللہ معاف کرے، آپ حیران رہ جائیں گے. آپ نے سوال کر لیا. آپ کو پتا ہے غامدی صاحب اتنے بڑے اسکالر ہیں، اتنے بڑے، جن کو لوگ کہتے ہیں افریقہ کے اندر ہماری جو قرات حفظ ہے سمجھی بھی نہیں جاتی. جس لہجے میں ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، افریقی اس لہجے کو جانتے ہی نہیں. ہمارے کاف کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں. یہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں قرآن پاک میں نقطے کا زیر زبر کا فرق نہیں. او بھائی زیر زبر کا فرق نہیں ہے، لیکن جو اصول قواعد 7 قراتوں کے موجود ہیں وہ ویسے ہی ہیں. اگر وہاں پہ کاف کے اوپر ایک نقطہ ہو، اچھا ہاں بات سمجھے، یہ یعنی آپ حیران رہ جائیں گے. اور غامدی صاحب کہتے ہیں قرآن پاک صرف وہ ہے، لہجے ادائیگی میں سیم ہوگا لیکن لکھائی میں فرق ہے. کتابت بھی 7 قراتوں کی فرق ہے، مختلف ہے، اور ان کے اندر لکھائی کا. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ تو ہے آپ ایک جو قرآن کے ماہرین ہیں ان سے رجوع کریں، حیران رہ جائیں گے. جیسے مالکی یوم الدین اور مالکی یوم الدین میں فرق ہے. مالک کو کہتے ہیں اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں. تو اسی طرح، لیکن اب یہ دیکھیے بلاغ کا دور ہے. وہ ایک قاری ہمارے فوت ہو گئے تھے ایکسیڈنٹ میں، وہ کالے رنگت کے، وہ اس قرات میں پڑھا کرتے تھے. ان کی قرات تلاوت سے لوگوں نے کہا، اول لوگوں نے سمجھا یار یہ شاید غلط قرآن پڑھ رہے ہیں. نہیں، وہ لہجہ ہی وہ ہے. تو غامدی صاحب نے ایک جگہ بیان دیتے ہوئے کہا تھا یہ جو ہمارے برے صغیر وغیرہ میں قرآن رائے جائے اس کو کہتے ہیں قرات حفظ. یہ امام حفظ کی ہم قرات کرتے ہیں. تو یہی صرف قرآن کی تلاوت ہے. دیکھیں پوری دنیا کو محروم کر دیا. باقی 2 دنیا میں قرآن الگ الگ چل رہے ہیں، یعنی افریقہ میں الگ لہجہ چلتا ہے. تو یہ تو بالکل جہالت کی بات ہے. اللہ رب العزت نے نہ صرف قرآن پاک کو حفظ میں محفوظ کیا ہوا ہے بلکہ 7 کی 7 قراتیں بھی محفوظ ہیں، 7 کے 7 لہجے بھی محفوظ ہیں اور 7 کی 7 کتابتیں بھی محفوظ ہیں. تو اس سے بڑا کیا ایجاد ہو. ہم تو دنیا میں صرف اس ٹائم دنیا میں 4 قراتیں زیادہ چلتی ہیں. سب سے زیادہ ہماری چلتی ہے حفظ، اس کے بعد ورش بھی چلتی ہے، یعنی اور باقی بھی چلتی ہے. لیکن آج بھی دنیا میں 4 قراتیں مختلف خطوں کے لوگ کر رہے ہیں، وہ بھی قرآن ہی ہے. حضرت عمر ایک صحابی کو پکڑ لائے کہ اس نے سورۃ فرقان، سورۃ فرقان کا یا شاید ایک اور سورت اس نے ایسے پڑھی ہے. اللہ کے رسول میں نے آپ سے یہ نہیں سنی. رسول اللہ نے کہا پڑھ کے سنا. اس نے پڑھی تو حضرت عمر کو رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے کہا یہ ایسے بھی قرآن پاک نازل ہوا. سمجھے ہے نا. یعنی تلاوت کے، ادائیگی کے مختلف انداز ہیں. تو وہ تو 7 کے 7 محفوظ ہے. 7 عشرہ ہمارے ہاں تمام مدارس میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک ایسا فن ہے کہ ہر مدرسے میں وہ 7 قراتیں پڑھائی جاتی ہیں. اب تو وہ مجمع ملک فہد ہے جو سعودیہ کا، انہوں نے اب 7 قراتوں پہ مشتمل قرآن پاک بھی طبع کیا ہے. اچھا شاہ بھائی، اس کے اندر سب سے اہم بات یہ کی جاتی ہے کہ وہ قرآن مجید جو جس طرح نازل ہوا تھا اور جو تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام تک آیا، وہ حضرت علی کے پاس تھا. اور حضرت علی وہ کہتے ہیں کہ جی اونٹ کی زین پہ لاد کے لے کر آئے. یہ جو بات ہے نا بنیادی طور پہ، اور وہ یہ جو دعویٰ ہے منع کر دیا. یہ میں روایت آپ کے سامنے ان کا جو موقف ہے اور یہ بات الگ ہے. حضرت علی کا اور بعض صحابہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کہاں نازل ہوا، کب نازل ہوا، اس کی ایک ایک آیت کا پتہ. اور حضرت علی کے بارے میں یہ جو بات مشہور قول کیا جاتا ہے، حضرت علی یہ فرماتے تھے کہ مجھے قرآن پاک صرف ترتیب توقیفی کی طرح یاد نہیں ہے. ترتیب توقیفی یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ سے قرآن شروع کیا جائے اور سورۃ الناس پہ ختم کیا جائے. مجھے قرآن پاک ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی یاد ہے.
مثلا اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر یا ایھا المزمل، یعنی جو آیات جیسے جیسے نازل ہوتی گئی مجھے وہ ترتیب بھی حضرت علی کا یہ قول پیش کرتے ہیں. یہ بہت بڑا علم ہے اور یہ ممکن ہے کہ حضرت علی کو ایسا یاد ہو. لیکن قرآن پاک حضرت علی جو یہ کہنا کہ صرف ان کے پاس تھا یا باقی صحابہ کے پاس تھا، یہ نہیں ہے. قرآن پاک کی جو تدوین ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے آخری زندگی میں 2 مرتبہ قرآن پاک سنا، پہلے ہر سال 1 دفعہ، پھر آخری سال میں 2 دفعہ. اور یہ ساری جو ترتیب فاتحہ بقرہ نساء یہ اللہ نے لگوائی ہوئی ہے، اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کے ساتھ صحابہ کو قرآن یاد کرایا جو حفاظ تھے، 4 بڑے حفاظ اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ. اور ان کو یاد کرانے کے باوجود بھی صحابہ نے دوبارہ مجلسیں کی ٹیسٹ لینے کے لیے. ہاں ایسے ہی پڑھا تھا، ہاں ایسے ہی پڑھا تھا، ہاں ایسے ہی پڑھا تھا. سب کا اس بات کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ ایسے پڑھا تھا. عبداللہ بن مسعود آئے، انہوں نے کہا میں نے بھی ایسے ہی سنا ہے لیکن فلک ناس نہیں تھی، میں نے تب سنی. سمجھے ہے نا بات؟ یعنی میں نے بھی قرآن ایسے ہی سنا. ایک صحابی کا اعتراض باقی صحابہ نے مسترد کر دیا کہ ہم نے سنا. سمجھ گئے؟ یعنی ایک اشکال. اسی طرح حضرت ابو الرحمن انصاری آگے کہ آپ یہ آیت مس کر رہے ہیں، میں نے تو یہ بھی سنی. پھر صحابہ نے کہا ہاں ہم میں سے یہ کسی نے نہیں سنی. پھر اپنا گواہ لے کے آئے تو انہوں نے گواہ پیش کر دیا، یعنی ابو ہریرہ. اس طرح ہوا ہے، یعنی یہ کیونکہ اللہ نے پورا قرآن محفوظ کرنا تھا تو کمپائل اس طرح ہوا، لکھائی پھر اس کے بعد ہوئی. تو یہ تو اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ کی زندگی میں موجود تھا، نہیں، کمپائلیشن رسول اللہ کی زندگی میں حافظ موجود تھے متعدد، سینکڑوں، حتیٰ کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ قرآن کو بھیجا اور انہوں نے شہید کر دیا. تو رسول اللہ غمگین ہو گئے کہ یہ کیا ہوا کہ اتنی محنت سے میں نے قاری اور حفاظ کیا. رسول اللہ یاد اصحاب صفہ آپ کو پتا ہے، تو وہ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں یاد نہیں ہوئے یا رسول اللہ کے بعد کوئی آیتیں ڈالی گئی ہیں، یا وہی آیات ہیں جو قرآن پاک میں رسول اللہ کی زندگی میں تھے. ہاں یہ قرآن پاک کا ایجاد ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت اللہ کتاب کی صرف پشت پہ نہیں کرے گا، کپڑے کے اوپر نہیں کرے گا، یعنی درختوں کی چھال پہ نہیں کرے گا، پتھروں پہ نہیں کرے گا، بلکہ پوری زندگی. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قیامت قائم ہو جائے گی، اس آیت کی تفسیر ہے، اس دن قیامت قائم ہو جائے گی جس دن دنیا سے آخری حافظ اٹھ جائے گا. حافظ قرآن نہیں، یعنی قرآن نہیں، قرآن کی کتابت کی کوئی اہمیت نہیں. آج مثال دے رہا ہوں پوری دنیا سے، قرآن پاک کو مثال دے رہا ہوں، محو کر دیا جائے تو کیا محو ہو جائے گا؟ لاکھوں حافظ موجود ہیں جو دوبارہ لکھ لیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ ہزاروں حافظ صحابہ موجود تھے، انہوں نے لکھ لیا. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے سینوں میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری. یہ قرآن کی آیت ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ علم والوں کے سینے میں دھڑکتے ہوئے دلوں میں زندہ رہے گا. تو علی بھائی افی اللہ شک، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ کیا اللہ کی ذات کے بارے میں بھی شک ہے؟ لوگ اللہ کے بارے میں شک کرتے ہیں تو قرآن کے بارے میں شک کرنا. ویسے قرآن پاک جو ہے نا، ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اللہ کی صفت ہے. کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ صفت ہی، یعنی ایک میں اس اینگل سے مخلوق کا فنا ہو جانا تو ہے، تو کیا صفت بھی ختم ہو سکتی ہے؟ صفت کی تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمانی تھی. یہ کلام اللہ ہے. کلام اللہ